پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس دن عجیب و غریب کیفیت ہوگی، آسمان کو پھاڑ ڈالا جائے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر کو بہا دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو روئی کے گال کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اس رحمانی، اس رحیمی صفت کے ذریعہ اگر اس دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے، اس دنیا میں اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع مل جا رہا ہے، اس کو سرکشی کرنے کا موقع مل جا رہا ہے، اس کو اس دنیا میں عیش و عشرت مل جا رہی میری نافرمانی کی وجہ سے، تو کرنا ہے تو کر لے، میں نے دنیا اس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا جلال اتنا اوپر ہوگا، اتنا ہیوی جلال ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی گھبرائیں گے۔ مفتی خورشید اسودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسودی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر سنی تھی۔ جو حضرات نہیں سن سکے ان سے گزارش ہے کہ گزشتہ ہفتہ کی تفسیر اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ وہاں جا کر اسے سن لیں، اور سننے کے بعد اگر کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ ضرور سوال کریں، اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر ہو چکی ہے، الرحمن الرحیم اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب تیسری اللہ رب العزت اپنی صفت بیان فرما رہے ہیں، مالک یوم الدین، مالکی یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، دین کہتے ہیں بدلے کو، یعنی یوم جزا کے دن کا مالک، جس دن بدلہ دیا جائے گا، جس دن انسان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن اللہ رب العزت کیا فرما رہے، اس دن کا اللہ کون ہے؟ مالک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بدلے کا دن کیا ہوتا ہے، اس کو آئیے سمجھتے ہیں۔ بدلے کا دن کا مطلب، سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن سے یہ سوال کیجئے کہ کیا بدلے کا دن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بدلے کا دن ہو، آپ کا عقل اسے تسلیم کر رہا ہے یا آپ کا عقل اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ آپ اگر غور کریں گے، دنیا میں ایک سے ایک ظالم جو اس دنیا میں طغیان و سرکشی مچا رکھے ہیں، کسی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، کسی نے 200، کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے کروڑوں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اب آپ بتائیں کہ بلا وجہ جنہوں نے انسانوں کو مارا ہے اور بلا وجہ ان کے بم اور گولیوں کی شکار جو انسان ہوئے ہیں، تو کیا ایسا، اچھا ان لوگوں کا کیا جرم تھا جو انہیں مار ڈالا گیا؟ وہ اپنے گھروں میں چائے پی رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے،
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے تھے، اپنی زندگی کی ترتیب بنا رہے تھے، اچانک ایک بم گری اور پورا تہس نہس ہو گیا۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ایسے لاکھوں لوگ دنیا میں اس سے پہلے بھی مارے گئے، ابھی بھی مارے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح ظالم آتے رہیں گے۔ تو کیا ان ظالموں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک انسان کی کتنی قیمتی زندگی ہے، اس قیمتی زندگی کو، اس کے بیوی بچوں کو اس کے سامنے فنا کا گھاٹ آن کے آن میں اتر گیا۔ تو کیا ایسا کوئی دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کی پوچھو، جس دن وہ مظلوم کے تعلق سے اس مظلوم کو انصاف دلایا جائے کہ تم کو کیوں مار دیا گیا، تمہاری زندگیوں کو، تمہارے گھروں کو، تمہارے مال و دولت کو کیوں اجاڑ دیا گیا؟ کیا آپ کا عقل یہ ایکسپٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ ارے ایسا دن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بتائیے، ہونا چاہیے نا؟ یا بہت سارے اس دنیا میں نیک لوگ ہیں بھائی، فلم دیکھنے کو کسے من نہیں کرتا ہے؟ سب کو من کرتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو کسے من کرتا ہے؟ سب کو من کرتا ہے۔ کسی کے پاس مال رکھا ہوا ہے، مال کمانے کو کسی کو من نہیں کرتا، مگر جھٹ پٹ مال آ جائے یہ سب کا من کرتا ہے۔ تو انسان کسی کے پاس مال رکھا ہوا ہے، وہ چاہے تو وہ مال کو چوری کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن وہ لیتا نہیں ہے۔ وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے مگر وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، من کر رہا ہے مگر نہیں کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کو کسے دل چاہتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو کیا ہے، جو شوق سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں۔ حرام و حلال کی تمیز کر کے زندگی گزارنے کو کسے من کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کیے کو شوق سے کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کرنے والے لوگ اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ تو زندگی میں اتنی مصیبت، اتنا اسٹرگل، اتنی پریشانی، زندگی میں اتنے معاملات، اپنی زندگی کو کٹھنائی سے گزار کر وہ ایک انسان جو ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا دن تو ہونا چاہیے جو اس مصیبت کا، اس پریشانی کا بدلہ ہمیں ملے؟ ارے بدلہ ملے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب حکومت کے جب انسان کسی حادثے میں مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، یا کوئی ایسا ملک میں حادثہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے کہ چند لوگوں کو جان سے مار ڈالتا ہے، تو کیا اس کے جو گھر والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو کھویا، بھائی کو کھویا، بہن کو کھویا، ماں کو کھویا، یا جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا، وہ لوگ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کرتے ہیں نا، کہ بھائی ہمارے جو گھر والوں کو جو ہم نے کھویا ہے اس کا معاوضہ ہمیں دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ باپ کا معاوضہ باپ تو نہیں مل سکتا، لیکن کچھ پیسے تو مل جائے تاکہ ان پسماندگان کو تسکین ہو۔ تو انسان چاہتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو جائے، اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو جائے، یا اگر وہ مصیبت کی زندگی گزارے، تو اس کا دل یہ طلب اندر سے پیدا کرتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جو مجھے بدلہ ملے گا۔ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں، بدلے کا دن، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم ظلم کر کے اس دنیا سے جائے اور کوئی مظلوم ظلم سہ کر اس دنیا سے جائے، کوئی پرہیزگار پرہیزی کر کے اس دنیا سے جائے۔ اس کو کل قیامت کے روز ایک ایسا کوئی دن موجود اس دنیا اللہ نے نہیں بنایا جس میں ہر ایک کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر اچھے کام کا بدلہ چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کیا ہے تو وہ کل قیامت کے روز اس کو دیکھے گا، اس کے نتیجے کو وہ دیکھے گا۔ اور جس نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو کل قیامت کے روز اس کو وہ کیا کرے گا؟
دیکھے گا۔ آپ بتاؤ کہ آپ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کا بدلہ چاہیے کہ نہیں؟ فجر میں اٹھنا، ظہر میں کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑنا، عصر میں کسٹمر کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑنا، مغرب میں بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑنا، عشاء کے آرام کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑنا، نیند آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، لحاف اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کے لیے دوڑنا، یہ سب زندگی کی پریشانیاں ہیں جو انسان کا دل اس کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ یا کوئی ظالم جس کے باپ کو مار دے، جس کے ماں کو مار دے، جس کے چچا کو مار دے، جس کے بھائی بہن کو مار دے، جن کے رشتہ داروں کے گھر اجاڑ دے، یا جس کا مال لوٹ لے، اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملنا اچھا ہے یا نہ ملنا اچھا ہے؟ بولیے۔ ملنا اچھا ہے، عقل بھی کہہ رہا ہے، من بھی کہہ رہا ہے، وہی تو اللہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اللہ نے ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جو جس دن کو کہا جاتا ہے دین، جس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین، یعنی بدلے کا دن۔ اس دن ہر ایک کو بدلہ ملے گا، اور اللہ نے اس دن کے تعلق سے اپنے تعلق سے کہا ہے مالکی۔ مالکی کا مطلب مالک ہے۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مکمل اختیار رکھتا ہے، اس کو جو چاہے کرے، اور اس پر کوئی سوال و جواب نہ ہو سکے۔ کوئی اگر اس پر سوال و جواب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو جب بدلے کا دن ہوگا، اللہ نے کہا ہے اس دن کا کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اس دن کا اللہ کون ہے؟ مالک ہے۔ اب اچھا، اللہ اس دن مالک ہے، کیا آج مالک نہیں ہے اللہ؟ زمین کا مالک کون ہے؟ آسمان کا مالک کون ہے؟ چاند کا مالک کون ہے؟ سورج کا مالک کون ہے؟ ستاروں کا مالک کون ہے؟ سمندر کا مالک کون ہے؟ یہ تمام چیزوں کا مالک تو آج اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اس دن کے تعلق سے اپنے تعلق سے کہا ہے کہ اس دن اللہ مالک ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے، مگر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو مالک بنا رکھا ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں ہر گلی کوچے میں ایک مالک آپ کو مل جائیں گے، کوئی پیسے کا مالک، کوئی دکان کا مالک، کوئی بازار کا مالک، کوئی پورے سماج کا مالک، کوئی کاروبار کا مالک، کوئی گھر کا مالک، کوئی گاڑی کا مالک، ارے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ملکیت سب کو دے رکھا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، اس دن کو کہا جاتا ہے قیامت کا دن۔ جب پہلا سور، اسرافیل علیہ السلام ایک سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اس دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے مردے قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس طرح تاکیں گے، کہاں آ گئے ہم، کہاں آ گئے؟ اس دن عجیب و غریب کیفیت ہوگی، آسمان کو پھاڑ ڈالا جائے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر کو بہا دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو روئی کے گال کی طرح اڑا دیا جائے گا، ہر چیز ڈسٹربنس، ہر چیز کو توڑ مڑوڑ کر سارے کے سارے ظالم اور سارے کے سارے اچھے لوگ ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے میدان حشر، اور اسی کو کہا جاتا ہے یوم الدین، بدلے کا دن ہے۔ اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی چیز، انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوگا، سمجھے؟ انسان، میں اپنے اختیار سے کیسے چلتا ہوں؟ ہاتھ سے چلتا ہوں یا پیر سے چلتا ہوں؟
بولو, سر سے چلتا ہوا انسان دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں چلتا ہے نا. اس دن اللہ رب العزت کسی کے تعلق سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ سر سے چل کر آئے گا, وہ سر سے چل کر آئے گا. حضرت اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول, ہم نے تو آج تک یہی سنا اور یہی دیکھا ہے, پریکٹیکل زندگی میں تو ایسا ہی ہے کہ ہم دونوں پیر سے چلتے ہیں, انسان سر سے کیسے چلا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہترین جواب دیا, سارے اشکالات دور ہو گئے. کیا جواب دیا؟ جواب ایسے ہی ہونا چاہیے, جامع. کیا فرمایا؟ جو رب دو پیر سے چلانے پر قادر ہے, جو رب دو پیر سے چلانے پر قادر ہے, وہی اللہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو سارے کے سارا اشکال کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. سارے کا سارا اشکال, سارے کے ساری ڈاؤٹ اس کے اندر کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. تو انسان اپنے مرضی سے چل بھی نہیں پائے گا, اور اس دن انسان اپنے مرضی سے بول بھی نہیں پائے گا. اپنی مرضی سے نہ ہاتھ کا استعمال کر پائے گا, نہ پاؤں کا, نہ آنکھوں کا, نہ کان کا, نہ ناک کا, نہ زبان کا. اس دن زبانیں بولیں گی مگر اس کے اختیار سے نہیں, جو حق اور سچ ہے وہی بولے گی. اس دن ہاتھ بھی بولیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کا استعمال اس نے کیسے کیا ہے. اس دن پاؤں بھی بولے گا, کان بھی بولے گا, آنکھیں بھی بولیں گی, سر بھی بولے گا, ناک بھی بولے گا, زبان بھی بولے گا. مگر میں بول رہا ہوں میرے اختیار سے, مگر میرا جو زبان بولے گا اس پر میرا کنٹرول نہیں ہوگا. جو حق اور سچ ہے وہی بولے گا کہ میں نے اس زبان سے کتنے بار گالی دیا ہے وہ بھی بولے گا, اور کتنے بار جو میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی بولے گا. اگر مجھے اختیار دے دیا جائے تو زندگی کے جتنے اچھے کام ہیں میں بولوں گا اپنے بارے میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کیا, میں نے فلاں کیا, میں نے فلاں کیا. مگر جہاں برائی کرنے کی بات آئے گی اس کو میں چھپا لوں گا. لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا. کل قیامت کے روز جو ہے کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے, ہر چیز بولے گی اللہ کے حکم سے. تو جب انسان اپنے جسم کا مالک نہیں رہے گا تو اور چیزوں کی ملکیت, اور چیزوں کی ہولڈنگ اس کے پاس کیسے برقرار رہ پائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو یہی تو اللہ کہہ رہے مالک یوم الدین. اس کے اندر دو باتیں ہیں, اس کے اندر دھمکی بھی ہے اور اس کے اندر امید بھی ہے. دھمکی کیا ہے؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اس رحمانی, اس رحیمی صفت کے ذریعہ اگر اس دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے, اس دنیا میں اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع مل جا رہا ہے, اس کو سرکشی کرنے کا موقع مل جا رہا ہے, اس کو اس دنیا میں عیش و عشرت مل جا رہی میری نافرمانی کی وجہ سے, تو کرنا ہے تو کر لے, میں نے دنیا اس کے لیے بنایا ہے. مگر اس کے بعد ایک بدلے کا دن ہے جس کو اللہ فرما رہے. وہ کون ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ وہ اس دن کا وہ مالک ہے. اس دن پھر کسی کی ملکیت نہیں چلے گی. اس دن نہ کوئی کرنسی نہ باپ کام آئے گا. قرآن میں اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں اپنے بچے سے, باپ اپنے بچے سے, بیٹا اپنے باپ سے, بچہ اپنے ماں سے بھاگیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, ہر انسان اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی کہ جو دوسروں سے انسان کو لاپرواہ کر دے گا. کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوسروں کے تعلق سے فکر نہیں, ہر ایک کو جو فکر ہوگی اپنے بارے میں فکر ہوگی. ماں کو بھی, بیٹے کو بھی, بیٹی کو بھی, باپ کو بھی, بوڑھے کو بھی, ہر ایک کو اپنے تعلق سے فکر ہوگی. اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الدین, بدلے کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت دائنے ہاتھ میں آسمان کو لے لیں گے اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لے لیں گے, اور اس وقت اللہ پکاریں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. قرآن میں اللہ نے کہا لمن الملک اليوم, آج کی دن کس کی ملکیت ہے؟ کہاں گیا وہ فرعون, کہاں گیا وہ حامان, کہاں بڑے بڑے ملکیت کے دعوے کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم.
کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب مردہ پڑے رہیں گے، یا سب حواس باختہ کہاں آ گئے؟ ابھی تو ہم بیوی بچوں کے ساتھ تھے، ابھی تو ہم اپنے کاروبار کر رہے تھے، ابھی تو ہم اپنے کہیں جا رہے تھے، اچانک یہاں کہاں آ گئے؟ ہم کس میدان میں لا کر کھڑے کر دیے گئے؟ انسان تو پہلے ہکا بکا ہوگا، اور اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کی دن اگر ملکیت ہے تو وہ ایک اللہ کی ملکیت ہے جو اکیلا ہے، قہار جو زبردست ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن ہر ایک جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، صرف انسان کو نہیں، جانور کو بھی۔ یعنی ایک سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری پر ظلم سے اگر مارا ہے تو کل قیامت کے روز ان دو بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جو سنگ والی بکری کے سنگ کو کھینچ کر بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جتنا شاٹ اس بکری نے تم کو مارا ہے اتنا شاٹ تم اس کو مار لو، پورا گن کر، اور جتنا مارنا تھا اتنا ہی، اس نے جتنا درد پہنچایا ہے اللہ اتنا ہی درد اس کے ذریعہ پہنچائے گا، کر کے پھر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ مگر انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان، فاجر ہو یا فاسق یا متقی ہو پرہیزگار، ہر ایک کا ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن اللہ مالک ہے، جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب قیامت کا روز طاری ہو، جب قیامت کا دن ہوگا تو شروع میں اللہ کا جلال اتنا اوپر ہوگا، اتنا ہیوی جلال ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی گھبرائیں گے، کیونکہ جتنے نبی آتے ہیں سب بخشے بخشائے، جتنے نبی آتے ہیں سب بخشے بخشائے، نبیوں سے گناہیں نہیں ہوتی ہے، نہ کبیرہ اور نہ صغیرہ۔ ایسے اللہ کے پاک و پوتر بندے بھی اس دن کانپ رہے ہوں گے، فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، مگر تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد آپ کی عاجزی انکساری، آپ کے سجدے اور اللہ سے منت سماجت کے بعد اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہونے لگے گا، اللہ کا غصہ پیار میں تبدیل ہونے لگے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جلال کے ڈر سے جہاں انبیاء علیہ السلام بھی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، جبرائیل اور میکائیل کی بھی حالت خراب ہوگی، اس دن اللہ کا جب جمال ہوگا، جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو اس وقت شیطان بھی کونے میں کھڑے ہو کر یہ امید کر رہا ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری بھی بخشائش ہو جائے گی، آج میری بھی بخشائش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کیسے کیسوں کو بخشے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ بلائے گا پردے میں، صرف اللہ کی ذات ہوگی اور وہ ہوگا، تیسرا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے سارے نام اعمال کی ایک ایک چیز اس کو دکھلائے گا، دیکھ تم نے شراب پیا، تم نے زنا کیا، تم نے جوا کھیلا، نماز چھوڑا، فلاں پر ظلم کیا، یہ چیزیں اللہ ان کو گنائے گا۔ اب تو وہ اپنے آپ کو یہ سوچے گا، اپنے آپ کو کیا سوچے گا؟ یہ سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اس کا چہرہ لال پیلا ہو جائے گا، اپنی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ اس کو نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ کہیں گے کہ میں تجھے دنیا میں بھی تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رہا تھا، یعنی دنیا میں بھی تیرے اس گناہ کو لوگوں سے میں نے چھپایا تھا، آج کے دن بھی میں تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کر رہا ہوں، تجھے بالکل گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ تیری ایک امانت ہے، جس امانت کے بقدر کے لیے وہ امانت یہ ہے کہ تو اقرار کر رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کلمے کے برکت سے اللہ اس کی کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یعنی ہر اس شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت معاف کر دیں گے جو یہ کلمے کو، اس ایمان کو لے گیا ہو۔ تو پھر اللہ کا جمال بھی اس نوعیت کا ہوگا، اللہ کا جلال جہاں ہوگا
تو اللہ کا جمال بھی اس نوعیت کا ہوگا۔ اسی دن کے تعلق سے اللہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، جس کو دوسرے جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ چلو ابھی قیامت تو بہت دور ہے، بہت دور کی بات ہے، ابھی جو کرنا ہے کر لیں گے، نہیں، قیامت ہم سے دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، نبی جی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فیما انت ذکرہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ قیامت کے روز جب میں اور آپ حاضر ہوں گے، ہمیں ایسا لگے گا کہ دنیا میں ہم تو یا تو ایک صبح رہے یا ایک شام رہے۔ اللہ نے فرمایا یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، مجرم اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی ہی اس دنیا میں رہے، ایک گھڑی سے زیادہ اس دنیا میں، ایک گھنٹے یا چند گھنٹوں سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ تو اتنی قریب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ اس دن کے تعلق سے فرما رہا ہے مالکی یوم الدین۔ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں سنا، اللہ فرما رہے تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اللہ الرحمن ہے، یعنی بہت بے انتہا اپنے بندوں کو پیار کرنے والا مہربان ہے، الرحیم ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، صرف اس دنیا میں الرحمن رحیم نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے روز کا بھی اللہ رب العزت مالک ہے۔ جب اتنی بڑی ذات، اچھا بتاؤ اس دنیا والوں کے پاس ایسا کوئی ذات ہے، ایسا کوئی خدا ہے، ایسا کوئی دعوے دار کوئی خدا ہے اس دنیا والوں کے پاس؟ نہیں ہے نا۔ جب ایسا ذات ہے، دنیا بھی اسی کا، آخرت بھی اسی کا، تو وہ وہی ذات ہے، وہ وہی ذات کے تعلق سے اللہ تب ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے مفہوم و معنی ہے؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ اس کی تفسیر ہوگی، آئندہ ہفتہ اس پر مذاکرہ ہوگا، آئندہ ہفتہ اس پر درس ہوگا۔ ابھی اس ہفتے میں جو تفسیر ہوئی ہے اس کے تعلق سے جو کچھ بھی سوالات ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے ان سوالات کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔